السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرمے قائزان بائی عریش شاہ پارٹ 17۔ شکر ہے پتھر مل گیا، میں تو اتنی زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لگی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ کیوں تم ڈر کیوں گئی تھی؟ اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار بناتے ہوئے وہ اسے سوال کرنے لگا۔ ارے اگر وہ پتھر نہیں ملتا تو ہم دونوں الگ ہو جاتے نا، ایسا ہی کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ لڑکے۔ وہ پریشانی سے اسے کہنے لگی تو مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کسی کی قسمت کا فیصلہ کوئی پتھر کر سکتا ہے؟ نہیں میری جان، کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی پتھر نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک کھیل تھا جو ان لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پتھر مل چکا ہے نا، وہ اسے پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، وہ پتھر مل گیا نا، اب مزید ہم اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے اس پتھر کو ڈھونڈا کیسے؟ اتنی دیر پانی کے اندر کیسے رہے؟ پانی کے اندر تو سانس ہی انسان کی سانس ہی رک جاتی ہے نا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اب اس کے خیال سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پتھر مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا، اور میں نے اس کو ڈھونڈ کر لانا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ یہ پتھر تو کیا، اگر آج اس کی خاطر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی۔ بس تم رویا مت کرو یار، ہمیشہ خوش رہا کرو۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے نا اس گیم کو ضرورت سے زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پتھر سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اگر وہ پتھر نہ بھی ملتا نا تو بھی ہم ساری زندگی ایک ساتھ ہی رہتے۔ اب وہ دونوں چلتے چلتے سمندر کے پانی کے بالکل پاس آ گئے تھے۔ اس نے اس آدمی کو اشارہ کیا تھا جو اگلے ہی لمحے وینٹی بورڈ لے کر وہاں آ چکا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کسی پتھر سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، ساتھ خدا کی ذات بناتی ہے، اور اس نے ہم دونوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے بنا دیا ہے۔ ہمیں ایسی فضول چیزوں پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ خود وینٹی پر پیر رکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا، جس پر اس نے فوراً اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے گرنے مت دیجیے گا، مجھے پانی میں گرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پکا میرا ہاتھ پکڑے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ وری میری جان، پکا صرف ہاتھ کیا، میں نے پکا تمہیں پکڑ لیا، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کا یہ انداز سن کر وہ کھلکھلائی تھی۔ نقل باز کہیں کے۔ وہ ہنستے ہوئے وینٹی کے اوپر چڑھی تو اس آدمی نے ایک بٹن کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ قائزان اسے جانے کا اشارہ کرتا خود اس کے پیچھے اندر کی طرف جانے لگا۔ ہائے اللہ، اتنا چھوٹو سا بیڈ، ہم سوئیں گے کہاں؟ وہ سنگل بیڈ اندر کمرے میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اس کے اوپر سوئیں گے جانو، اور کہاں سوئیں گے؟ ویسے کافی رومانٹک سا بیڈ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب رہیں گے۔ اسے بیڈ بڑا پسند آیا تھا۔ ہاں لیکن میں ٹانگیں ماروں گی نا آپ کو۔ اسے اپنا مسئلہ یاد آیا تھا۔ وہ اکثر رات کو اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ وہ ٹانگیں بہت چلاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ قائزان اسے خود سے دور جانے نہیں دیتا تھا۔ تم ویسے بھی مجھے رات کو ٹانگیں مارتی ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تو مجھے عادت ہو چکی ہے، اور مجھے خوشی ہوگی تمہیں اتنے پاس سلا کر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو تم ٹانگیں چلاؤ، ہاتھ چلاؤ یا زبان چلاؤ، مجھے تم ہر صورت میں اپنے قریب چاہیے۔ وہ پرسکون سا بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنا گاؤن اتارنے لگی تھی۔ اگر اسے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر وہ کیوں اس کی اتنی پرواہ کرتی ہے؟ میں اس طرف سوؤں گی، میں پہلے بتا رہی ہوں۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس طرف ایسا کیا ہے جو تم اس طرف سوؤ گی؟ وہ اس کی جگہ چھوڑتے ہوئے اس جگہ کو دیکھنے لگا تھا جس میں اسے کچھ بھی ایسا تو محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ اس طرف سونے کی ضد کرتی۔ ارے آپ کو نہیں پتا، رات کو نا سمندر کی لہریں شور کرتی ہے، زور پکڑتی ہیں، ایسے ہلے گا نا پورا کمرہ تو آپ نیچے بیڈ سے گریں گے۔ میں نہیں، اس نے دماغ لڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات ہے بیبی، تم تو بڑی اسمارٹ ہو، اس نے اسے داد دی تھی، جبکہ وہ فرضی کالر اچکاتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا کھول چکی تھی۔ وہ اس کی کمر پر بکھرے اس کے بالوں کو دیکھتا اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے خود پر گرا چکا تھا۔ خبردار، جو آپ نے میرے بالوں میں ایسے کر کے انگلیاں چلائی، اتنی الجھنیں پڑتی ہیں، میرے سے نہیں الجھنیں نکالی جاتی۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا تھا، اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کی حرکت کو محسوس کر کے، لیکن وہ رکا نہیں تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، وہ اس کی اجازت کا محتاج نہیں تھا۔ ارے تم سے الجھنیں نہیں نکالی جاتی تو مجھے کہتی، نہ جانے من، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ساری الجھنیں
تو مجھے کبھی اس کام کے لیے کہو تو صحیح، یقین کرو، اور کوئی پرابلم مجھ سے حل ہوتی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی بیوی کے سارے پرابلمز کا میں حل نکال سکتا ہوں۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، آپ بہت بڑے میک اپ آرٹسٹ ہو، اب سو جاؤ۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے سونے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن قائزان کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ ایسے ہی سو جاؤ، تمہیں کچھ دکھائے بھی نہ؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لے گیا تھا۔ وہ سسپنس پھیلاتے ہوئے بولا، کیا دکھائیں گے آپ مجھے؟ وہ کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر کافی ایکسائٹمنٹ بھی تھی، جبکہ قائزان نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کمرے کا چھت آہستہ آہستہ 2 حصوں میں کھلنے لگا تھا۔ وہ حیرانگی سے اوپر کی طرف دیکھنے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان ان کے سامنے کھل چکا تھا۔ قائزان، وہ اٹھ کر بیٹھتی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے دونوں سائڈ پر موجود وینٹی کی دیواریں اب ختم ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دم اوپن سے ایریا میں اپنے ایک بیڈ پر موجود تھے۔ دور دور تک کوئی وینٹی بورڈ نہیں تھا، اور آسمان پر ان لوگوں کے اڑائے وہ دیے آبوتاب سے چمک رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پانی تھا، جس کو وہ اس آسمان کے چمکتے چاند میں بہت صفائی سے دیکھ پا رہی تھی، بلکہ وہ چاند بہت بڑا لگ رہا تھا اس پانی میں۔ یہ منظر خوابوں کی دنیا کے جیسا ہی تو تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ یہ تو بالکل خواب جیسا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چپک کر لگتی، جیسے خود کو کسی خواب میں ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب کر گیا۔ قائزان، میں نے ایسا پہلے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا، یہ سچی ہے؟ آپ مجھے چٹکی کاٹیں نا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس نے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑے تو وہ اپنے ہاتھ چلاتی اس کے ہاتھ پر ایک زوردار چٹکی کاٹ چکی تھی۔ چٹکی ایسے کاٹی جاتی ہے، ویسے نہیں، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ویسے مجھے ایسے نہیں، ایسے کاٹنی آتی ہے۔ تم ایڈجسٹ کر لو، اب کیا ہر چیز پر میں ہی ایڈجسٹ کروں گا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے وہ اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں قائزان؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ اس کے انداز پر تھوڑی بہت شرم محسوس کرتے ہوئے بولی۔ قائزان نے اسے گھورا تھا، جبکہ شرارتی سے انداز میں مسکرا دی۔ میرا مطلب ہے مگرمچھ، مچھلیاں، ڈڈو۔ اس نے بھرپور دانتوں کی نمائش کی تھی، جبکہ اس کے آخری لفظ پر وہ کھٹکا۔ اب یہ ڈڈو کیا ہوتا ہے؟ وہ پوچھے بنا رہ نہیں سکا تھا۔ جتنا انٹرسٹنگ یہ نام تھا، اسے یقین تھا مطلب بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ہائے اللہ، آپ کو ڈڈو کا نہیں پتا؟ ارے ڈڈو مینڈک کو کہتے ہیں، اس نے مزے لیتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ قائزان نے اسے گھور کر دیکھا۔ مطلب تم ہمارے رومانس میں اس وقت ڈڈو گھسا رہی ہو؟ ویری بیڈ بیوی، ویری ویری بیڈ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ مزید اسے مہلت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا رومانٹک موڈ پوری طرح سے آن ہو چکا تھا، جبکہ وہ ہوا کے ایک سرد جھونکے سے تھرتھراتی ہوئی اس کے سینے میں پناہ لینے لگی۔ یہاں تو بہت سردی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پاس بڑا بلینکٹ دونوں پر اڑانے لگا۔ تو میرا سینہ ہے نا، چھپ جاؤ، بچ جاؤ اس سردی سے۔ اس نے اسے مزید اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے مفید مشورہ دیا تھا، جو اسے کافی زیادہ پسند بھی آیا تھا۔ وہ تو پوری کی پوری اس کے اندر گھس جانے کو تیار تھی۔ میرے پیارے قائزو، وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے گال کھینچ رہی تھی۔ اس کے انداز میں وہ اس کے مطلب کو کھوجنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ تو تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ قائزو، اس نے سمجھنے والے انداز میں اس کے لیے نام کو دہرایا تھا، جبکہ وہ دانت نکالتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بولو بولو بیوی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے چمکتے موتیوں سے مجھے ہرگز اندازہ نہیں ہوگا کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا قائزو، آپ بھی سمجھتے نہیں ہو؟ اس نے پھر سے کہتے ہوئے بڑے ہی لاڈ سے اس کی گردن میں اپنی نازک باہوں کا ہار بنایا تھا، جبکہ اس کے انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ دن اور ترکی میں رکے، صرف کچھ دن اور۔ آپ کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں نا، ختم بھی نہیں ہوں گے۔ ہم وہ ساری جگہوں پر واپس جائیں گے جہاں سے ہو کر آئے ہیں، اس نے فرمائشی انداز میں کہا تھا۔ ہم واپس آئیں گے میری جان، آئی پرومس۔ صرف 3 مہینوں کے بعد میں تمہیں واپس یہاں لے کر آؤں گا۔ اور ویسے بھی کل ہم لوگ کیپاڈوکیا جا رہے ہیں، وہاں پر بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لائق۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کل یہاں ایک اور بہت خوبصورت جگہ پر لے کر جاؤں گا، جسے پرنسس آئلینڈ کہا جاتا ہے، اور خوبصورت سمندر کی طرح
اس خوبصورت سمندر کی طرح وہ بھی خوابوں کی دنیا جیسا ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں مطلب شہزادوں اور شہزادیوں کے دور میں جو شہزادے اور شہزادی اپنی سلطنت کی نافرمانی کرتے تھے انہیں سزا کے طور پر اس پرنسس آئلینڈ پر بھیج دیا جاتا تھا۔ پر تمہیں پتہ ہے کہ یہ وینٹی بوٹ کا سفر کر کے ہم وہیں پہ جا رہے ہیں؟ وہاں پہنچتے ہوئے تقریباً کوئی 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے۔ اگر ہم گاڑی پر جاتے تو جلدی پہنچ جاتے، لیکن شاید وہ سفر اتنا رومانٹک نہ ہوتا اور نہ ہی اس پر ہمیں تنہائی اس طرح سے میسر ہوتی۔ وہ جیسے ہر چیز کی پراپر پلاننگ کر کے اسے لایا تھا۔ واو، کتنا مزہ آئے گا! آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ اگر مائدہ باجی یا پھر تمنا باجی کو پتہ چل جائے تو وہ سڑ کر مر جائے۔ خیر، ہم کیوں ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اپنا موڈ خراب کیے بنا ٹاپک چینج کر چکی تھی۔ اچھا کائزو، پرنسس آئلینڈ میں اور کیا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنانے لگی تھی۔ جب کائزان نے اپنا بازو اس کے پاس کیا وہ اس کے بازو پر سر رکھتی اس کے سینے سے بالکل چپک گئی تھی۔ بہت کچھ ہے لیکن وہ ہم سب دیکھ ہی لیں گے، کل تو مزید ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ رومانس بھلائے اسے گھور رہی تھی۔ کائزان کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بالوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ اس کی کمر کو جکڑتا اپنے مزید کھینچ چکا تھا۔ ویسے میں تمہاری ساری الجھنیں سلجھا سکتا ہوں، اس نے آفر کی تھی، لیکن وہ اس کے سینے میں چھپی اس کی شدتوں کو محسوس کرتی اس کی بات کو پوری طرح نظر انداز کر گئی تھی۔ کائزو، کیا وہاں پرنسس آئلینڈ میں سچی والی پرنسس ہوگی؟ میری پرنسس تو میرے ساتھ جائے گی اور کسی پرنسس کو دیکھنے کی خواہش کم از کم مجھے تو نہیں ہے۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس بکھیرتا اسے اپنی شدتوں سے بے حال کرنے لگا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والی تھی، کسی پرنسس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شہزادی میں ہوں نا، صرف مجھے دیکھے۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولی تو اس کے انداز میں اپنے لیے پوزیسیونیس محسوس کر کے اسے خوشی ہوئی تھی، لیکن اس وقت تو وہ اس کی سانسوں کی میٹھی مہک میں کھویا ہوا تھا، بلکہ بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیتی تھی، جکڑ لیتی تھی اپنی مہک میں۔ وہ اس خمار سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے اس نے بٹن پریس کر کے ایک دفعہ پھر سے وینٹی کو ہر طرف سے بند کر دیا تھا اور پھر اس کے مہکتے وجود میں کھوتا چلا گیا تھا۔ اس کی ساری خواہشوں کا اہتمام صرف اپنی مرم کی پناہوں میں ہوتا تھا اور اس بات کو وہ قبول کر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پوری طرح سے کائزان کی باہوں میں قید تھی، بلکہ اس کو قید میں لیے ہوئے تھی۔ وہ پوری طرح سے اس پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کو پتا تھا اس نے اسے ساری رات تنگ کیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، وہ اس کی شہزادی تھی تو اتنا حق تو رکھتی تھی۔ آج کی رات کیا وہ تو آنے والی ساری راتوں میں اسے بہت زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اس بند وینٹی کو دیکھا تھا جو بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سائڈ پر تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، لیکن باہر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا فریج ہو، لیکن یہاں پر فریج تھوڑی نہ ہو سکتا تھا، یہاں تو بجلی ہی نہیں تھی۔ وہیں تھوڑے فاصلے پر ایک اور ڈبہ تھا جس کے ساتھ کچھ بٹنز بھی تھے۔ فی الحال تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ سے بیڈ چھوڑتے ہوئے وہ کائزان کے اوپر سے پھلانگتی باہر والے دروازے کے پاس آئی تھی۔ آہستہ سے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اس نے باہر جھانکا تو ہر طرف سوائے پانی کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ باہر آئی تو آسمان پر کڑکتی بجلی محسوس ہوئی، جبکہ پانی کی لہروں کی وجہ سے بوٹ کافی ہل رہی تھی۔ وہ ننگے پیر ہی پوری وینٹی کے سائڈ پر بنی ہوئی گرل پر چلنے لگی تھی۔ وہاں پر زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن 2 لوگ آسانی سے اس وینٹی کے چاروں طرف گھوم سکتے تھے۔ وہ وینٹی کے پچھلی سائڈ پر آئی تو وہاں اسے مچھلی پکڑنے والا کانٹا اور 2 کرسیاں نظر آئی تھی۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیکار میں ہی مچھلی کا کانٹا پانی میں پھینکتے ہوئے ہلانے لگی تھی۔ چلو، جب تک کائزان اٹھتا کوئی تو بور ہونے سے بچنے کے لیے کام ملا۔ اسے مچھلی پکڑنی ہرگز نہیں آتی تھی، لیکن یہ کام کرتے ہوئے اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر انجوائے کر کے وہیں پر کانٹا رکھتے ہوئے تھوڑی آگے کی طرف آئی تھی، جہاں اسے بڑی سی موٹر نظر آئی جس میں سے آواز بھی آ رہی تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ یہ وینٹی ساری رات کیسے چلتی رہی تھی۔ یقیناً یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا۔ جو بھی تھا اس کے کام کا ہرگز نہیں تھا۔ اس کو بھی اگنور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو وہیں تھوڑے فاصلے پر اسے بالٹی اور مگ نظر آیا تھا۔ بالٹی کھول کر دیکھا تو اس میں صاف ستھرا پانی تھا۔
ساتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا ہوا تھا جسے اس نے کھولا تو اس میں اسے ٹوتھ برش، صابن، شیمپو اور ایسی بہت ساری ضرورت کی چیزیں ملی تھی۔ کیا بات ہے، یہاں تو بندہ گھر بسا سکتا ہے اپنا۔ وہ خوش ہوئی تھی اور اس نے سروس والوں کو شاباشی بھی دی تھی۔ جب دوسری طرف سے فاصلے پر اسے ایک کھڑکی نظر آئی تھی، اس نے فوراً کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے بیڈ پر اسے قائزان سوتے ہوئے نظر آیا۔ پڑوسی جی، یہ جی سنتے ہیں، پڑوسی جی مچھلی کھائیں گے؟ اس نے 2-3 دفعہ قائزان کو پکارا تو قائزان نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہوئے پہلے بیڈ پر اسے تلاش کیا تھا اور پھر اسے اس چھوٹی سی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہاں باہر کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ مچھلی پکڑ رہی ہوں، آئیے آپ بھی پکڑیے اور آتے ہوئے میرا فون اٹھا کر لے آئیے گا۔ وہ کیا ہے کہ مجھے تصویریں بنانی ہیں۔ جب تک میں منہ ہاتھ دھو لیتی ہوں اور آپ بھی باہر آ جائیے، یہاں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے، اس نے اسے ٹوتھ پیسٹ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ جبکہ قائزان خاموشی سے باہر نکلا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے اپنی شرٹ یہاں پر سوکھنے کے لیے ڈالی تھی جو اب سوکھ چکی تھی، لیکن اسے پہنے بنا ہی وہ باہر نکل آیا تھا۔ یہاں تو بارش کا موسم بن رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوگی، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے نا۔ ویسے آپ نے سوچا ہے ہم کیا کھائیں گے؟ کیونکہ اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں نے برش بھی کر لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم مچھلی پکڑ کر کھائیں گے؟ اس نے کانٹے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ آرام سے وہیں رکھی اس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں جا کر دوسری کرسی پر قائزان بیٹھ گیا۔ نہیں جان، اتنی محنت نہیں کرنی۔ کیا تم نے اندر فریزر اور اس کے ساتھ مائکرو ویو نہیں دیکھا؟ وہاں پر اندر تمہیں کھانے کے لیے تمہاری ضرورت کا سارا سامان ملے گا۔ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ہے وہ دونوں ڈبے فریج اور مائکرو ویو کے ہیں؟ پہلے بتاتے تھے نا، میں نے تو چیک ہی نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ فوراً اٹھ کر اندر بھاگی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے وہیں گرل پر کھڑے ہوتا آگے پیچھے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ ایک پرسکون زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اپنی مرم کے ساتھ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات گزار رہا تھا۔ یہ سفر ہی بے حد حسین تھا جو ان دونوں کو اتنا قریب لے آیا تھا۔ اس سفر میں اس نے محسوس کیا تھا کہ صرف وہی مرم کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ ہاں لیکن وہ اظہار نہیں کرتی، اس کو اظہار کرنا پسند نہیں ہے شاید، یا صرف وہی اپنے لیے قائزان کی دیوانگی دیکھنا چاہتی ہے۔ ارے واہ، یہاں پر تو اتنے مزے کی چیزیں ہیں، یہ دیکھیں، اس میں پیزا اور کیچپ ہے اور ساتھ میں یہ بوتل بھی ہے، میں اس کو گرم کر کے لاتی ہوں۔ اسے دکھاتے ہوئے واپس اندر چلی گئی تھی، جبکہ قائزان تو صرف اس کی باتیں سنتا تھا اور اس کی خوشی میں جی اٹھتا تھا۔ وہ اٹھ کر اس جگہ پر آیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے مرم نے منہ ہاتھ دھو کر برش کیا تھا۔ مرم ٹھیک کہتی تھی، یہاں پر زندگی جی جا سکتی تھی۔ کیا نہیں تھا یہاں پر؟ کھانا پینا، اٹھنا سونا، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ تھی، اور سب سے خاص بات یہاں پر واش روم کا بھی انتظام تھا۔ ایک پرفیکٹ زندگی جو تھوڑے وقت کے لیے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن ایک وقت کے بعد انسان اکتا جاتا تھا، کیونکہ بیچ سمندر میں بسنا آسان نہیں تھا۔ زندگی سے تنگ آئے لوگ اکثر جنگلوں میں اس طرح سمندروں میں اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، ایک نئی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھا اور بس مرم کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ بس اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ہر وقت ہنستی رہے، مسکراتی رہے، اپنی بیوقوفی بھری باتیں کرتی رہے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اپنی بے رونق زندگی سے نکل کر مرم کی ہنستی کھیلتی زندگی کی طرف آنا چاہتا تھا جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اسے لگا تھا کہ مرم کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ایک نارمل زندگی کی طرف آتے ہوئے وہ شاید اس سے نفرت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس نے کسی سے نفرت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی یہ لڑکی اتنی پیاری ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ محبت تو کرتا تھا، اسے 4 سال سے اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس سے عشق اب ہوا تھا۔ ہاں وہ کوئی بہت حسین ترین لڑکی نہیں تھی جس کے عشق میں وہ پاگل ہو جاتا، بس اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب اسے عشق ہو گیا تھا اپنی شہزادی سے، اس کے چہرے سے نہیں، اس کی خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اس کی بچکانہ حرکتوں سے، اس کی بیوقوفانہ باتوں سے، اس کے چھوٹے سے دماغ میں چلتی الٹی سیدھی سوچوں سے۔ وہ اسی کو سوچتے ہوئے ہنس رہا تھا جب پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ ہیلو مسٹر، اتنا ٹائم نہیں لگتا برش کرنے میں، جلدی کریں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں کھا جاؤں اور آپ بعد میں بھوکے رہ جائیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں میری صحت پر ہرگز مت جائیے گا۔ اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ وہ دکھتی بے شک کم ہے لیکن کھاتی زیادہ ہے۔
لیکن قائزان اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے حساب سے نہ ہونے کے برابر کھاتی تھی۔ وہ کیا ہے قائز اس نے بہت دور فاصلے پر ایک جزیرے کی طرف انگلی کرتے ہوئے اسے اس طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں باہر بیٹھے آرام سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ اس کے اس نئے نام پر اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی ماں اسے قائز کہہ کر پکارتی تھی۔ اسے یہ نام سن کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے اس کی بات کا جواب دینے لگا۔ ویلکم ٹو بارفورس میری جان، ہم پرنسس آئلینڈ کے بہت قریب ہیں، اس نے پرسکون انداز میں بتایا تھا۔ یہاں پر شہزادے شہزادیاں ہیں، دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہوں گے۔ وہ نہ بڑی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں کسی زمانے میں شہزادے شہزادیاں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ وہ شہزادے شہزادیاں جن کو ان کے ملک سے سزا کے طور پر نکالا جاتا تھا، وہ یہاں قیدی بن کر رہتے تھے۔ یہاں پر سہولتیں کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بستی ہے۔ بہت بڑے بڑے رائٹرز اور شاعر کا تعلق اسی جگہ سے تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ میرا ایک سوال ہے جو مجھے بہت کنفیوز کر رہا ہے، یہ سمندر کے بیچ ہے تو لوگ یہاں کیسے آتے ہوں گے؟ فیری پر یا شپ پر میری جان، جس طرح ہم نے اپنا الگ سے ایک وینٹی بوٹ بک کروایا ہے، کچھ کپلز اس طرح سے بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کے پرائیویٹ ٹائم کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ باقی کچھ لوگ فیری کا استعمال کرتے ہیں جیسے میٹرو کی بسز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح میٹرو فیری ہوتی ہے۔ اور اس کے خاموش ہونے پر وہ سامنے جزیرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور یہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی، نہ ٹیکسی یا بسز ہوتی ہے۔ اس نے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ یہ وینٹی بوٹ کے نیچے ٹائر لگ جائیں گے؟ اس نے ایک ناممکن سی بات کی تھی، جبکہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ نہیں، میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہنے والا۔ وہاں پر موٹر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ اس علاقے کو پولوشن سے بچایا گیا ہے۔ یہاں پر کسی بھی طرح کی گاڑی وغیرہ کا سفر نہیں کیا جاتا، صرف سائیکلز چلتی ہے یا پھر بگیاں۔ ویسے پرنسس آئلینڈ کو بگیوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بگیاں مطلب وہ جو آگے گھوڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جسے شاہی سواری کہتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہائے اللہ جی، مجھے کتنا شوق ہے اس پر بیٹھنے کا، آپ کو پتہ ہے۔ میں بیٹھوں گی بگی پر۔ ہم کب پہنچیں گے وہاں پر؟ وہ بہت خوشی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ بس پہنچ گئے، اس نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی گرل کے پاس آئی تھی۔ بس تھوڑا سا دور تھا وہ پرنسس آئلینڈ، جس کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی وینٹی سے نکل کر وہاں اندر داخل ہوئے تھے، انہیں فوراً ہی وہاں کا پیکیج مل چکا تھا۔ ان لوگوں نے صرف 3 گھنٹے کا ہی پیکیج لیا تھا۔ اس کے بعد اگر تو مرم کو جگہ پسند آ جاتی تو وہاں دوبارہ آنے کا سوچتا۔ واؤ، یہاں تو ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے ہیں یا سائیکلیں ہیں۔ سائیکلیں، وہ دیکھیں، مردوں کی سائیکل بالکل سیدھی سادھی سی، اور وہ لڑکیوں کی سائیکل کے آگے کیسے ٹوکری لگی ہے، اور یہ ان ساری لڑکیوں نے سر پر وہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تاج ہو۔ وہ کافی خوشی سے ان لڑکیوں کے سر پر موجود وہ کراؤنز دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بھی چاہیے ویسا؟ ہم وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اس نے سامنے اسٹال کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں تازے پھولوں کے کراؤن بنائے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اسے وہ ہر چیز چاہیے تھی جو وہاں کی شہزادیوں کے پاس تھی۔ قائزان فوراً اس کے لیے تازہ پھولوں کا ایک خوبصورت سا تاج بنوا کر لایا تھا، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر پہناتے ہوئے اس نے اسے سچ مچ کی شہزادی بنا ڈالا تھا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل بگی بک کرواتے ہوئے ان دونوں نے اس خوبصورت سے پرنسس آئلینڈ کا سفر کیا تھا، جہاں اس نے اسے بہت ساری چیزیں دکھائی تھیں، جیسے وہاں موجود بہت مشہور رائٹر اور شاعر کے گھر۔ یہاں تک کہ بگی سے اتر کر اس نے سائیکل بھی کرائے پر لے لی تھی، حالانکہ اسے سائیکل چلانی نہیں آتی تھی۔ وہ بس ان لڑکیوں کی طرح ہاتھ میں سائیکل کو سہارا دیتے ہوئے آگے کی طرف گھسیٹتے ہوئے اس خوبصورت وقت کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے ہر ایک مومنٹ کی جانے کتنی تصویریں بنائی تھی۔ قائزان تو اس کا کیمرہ مین بن کر رہ گیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ایک اچھا کیمرہ مین تھا۔ وہ جس پوز سے کہتی
کہتی تھی وہ اس طرح اسی پوز سے تصویر اس کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ یہ واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں بالکل چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھیں اور گلیاں بھی اس طرح کی کہ ان کی دونوں سائڈ پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ یقیناً یہاں کی پرنسس ان پھولوں کے بیچ میں چلتے ہوئے خود کو شہزادی ہی سمجھتی ہوگی، بالکل مرم کی طرح۔ آبادی والا علاقہ گھوم کر وہ پہاڑوں کی سائڈ پر آئے تھے۔ یہاں کے پہاڑ بے تحاشا خوبصورت تھے اور ان پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے راستے بنائے گئے تھے۔ ان پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے پانی میں ہر طرف سے بھاپ آسمان کی طرف اڑ رہی ہو۔ ہاں، لیکن یہ راستے تھکا دینے والے ہرگز نہیں تھے۔ ان کا سفر بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ وہاں پہاڑ کے اوپر کی طرف پہنچے تو اس طرف جھرنے دیکھ کر وہ پانی کے قریب اپنے پیر لٹکاتی قائزان کو تصویر بنانے کا کہنے لگی تھی جب اسے آسمان کی طرف سفید پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کتنے خوبصورت ہے! اس نے ان پرندوں کی طرف اشارہ کیا تھا تو اشارے کا مطلب نہ جانے کیا سمجھ کر ایک پرندہ اٹھتا ہوا اس کی طرف آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر قائزان کی طرف بھاگی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ تم سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ چلو آؤ، ہم اسے کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ اس نے سائڈ پر بنے ایک اسٹال کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ ایک آدمی شاید ان پرندوں کی خوراک بیچ رہا تھا۔ شاید یہ بھی یہاں کا کوئی رواج تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ لے کر آیا اور مرم کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کر فضا کی طرف لہرایا۔ جب ایک ساتھ نہ جانے کتنے پرندے اس کے ہاتھ کے پاس آتے ہوئے اپنی خوراک لیتے واپس اڑ گئے تھے۔ اسے ہاتھ میں گدگدی سی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے یہ کام کرتے ہوئے بہت مزہ آیا تھا۔ اس کا واپس جانے کا ہرگز دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کا پیکج 3 گھنٹے کا ہی تھا۔ اب انہیں واپسی کا سفر کرنا ہے۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن قائزان نے وعدہ کیا تھا نا کہ 3 مہینے کے بعد میں پھر سے اسے یہ ساری جگہ گھمانے کے لیے لائے گا۔ بس وہ اس کے وعدے پر یقین کر گئی تھی۔ یہ اتنا زیادہ دوبارہ سے اتر کر جانا پڑے گا۔ اس نے ایک نظر پہاڑ کے راستے کو دیکھا تھا جو کہنے کو بہت ہی آسان سا راستہ تھا، لیکن مرم کا موڈ نہیں تھا اس پر جانے کے لیے، تو اس لیے قائزان نے بگی کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہی رہ جاتے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ وہ بہت میٹھی سی آواز میں بولی، بیبی ہم نے جانا ہے میرا بچہ، چلو بگی پر جاتے ہیں۔ اس نے پھر سے کہا، نہیں مجھے نہیں جانا بگی پر۔ وہ اداسی سے بولی، ارے کیوں نہیں، تمہیں تو بگی پسند ہے نا، اسی پر مزید سفر کر لیتے ہیں۔ میں بلاؤں اسے۔ اس نے بگی کے ساتھ کھڑے آدمی کے لیے اسے منایا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اگلے ہی لمحے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا یہ انداز قائزان کو تھوڑا عجیب سا لگا تھا۔ وہ زمین پر کیوں بیٹھ گئی تھی؟ جانی تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح سے زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو چلو چلتے ہیں، واپس ٹائم نہیں ہے، ہمیں وقت پر واپس وینٹی پہنچنا ہے۔ اس نے سمجھانا چاہا تھا جب اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے دونوں بازو اوپر کیے تھے، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ قائز میں تھک گئی، مجھے اٹھا کے لے کر چلے نا۔ اس کا انداز بڑا معصوم تھا۔ چہرہ اگر پردے کے پیچھے چھپا نہ ہوتا تو اس کی شرارت کو سمجھ جاتا، لیکن اس کی شرارتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے آگے پیچھے موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے پر فوکس کریں۔ آپ آ کر اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اس نے بڑے مزے سے اس کی بات اس کو لوٹائی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے پاس آتا، اس کے دونوں بازو تھام کر اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کرتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں بگی کی سواری سے کہیں زیادہ میری باہوں کی سواری پسند ہے؟ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے سوال کیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میرا چلنے کا دل نہیں کر رہا ہے، اور ویسے بھی میرے لاڈ اٹھانا تو آپ پر فرض ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے باتیں کرے گی، لیکن وہ سو گئی تھی۔ اس کے سینے پر لگی وہ شاید پرنسس آئلینڈ کو چھوڑتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کی اداسی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے مرم کو جگایا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے واپس بگی پر لے کر آیا تھا۔ پہاڑ سے اتر کر اس نے بگی بک کی تھی اور پھر واپسی کا سفر تنہا کر کے اس نے راستے سے کھانا بھی پیک کروا لیا تھا۔ اب اگلا سفر بھی بہت لمبا تھا۔ ابھی انہوں نے 1-2 اور شہروں کی سیر کرنی تھی اور پھر اپنا مقصد پورا کر کے وہ واپس مصر جانے والے تھے۔ مصر واپسی پر انہیں لینے کے لیے اس کا جیٹ آنے والا تھا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ مرم جہاز کے سفر سے ڈرتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سفر انجوائے کرے، اور یہ بات اس نے ابھی تک مرم کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ ترکی آتے ہوئے اس نے نیند کی گولی منگوانے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو وہ وجہ نہیں سمجھ سکا، لیکن گولی کھانے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اسے ڈر لگتا تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ مصر آئی تھی تب بھی اس نے نیند کی گولی
اس کو نیند کی گولی دی گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا یہ سفر کسی فضول ڈر کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اب اسے نیند کی گولی دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جہاز میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے غلط تھا۔ یہ کیا، ہم واپس پانی میں کب آئے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ جو وہیں سائڈ پر کھڑا کچھ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر ایک نظر مسکرایا۔ بس تھوڑی دیر پہلے پرنسس آئلینڈ سے نکل رہے ہیں، اس سے پہلے تم سو گئی تھی تو میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، اور اب میں تمہارے لیے کھانا گرم کر رہا ہوں۔ بھوک لگی ہوگی نا تمہیں؟ وہ کھانا گرم کرتے ہوئے اٹھا کر اس کے پاس لے کر آیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی بٹن پریس کرتی اوپر سے پوری وینٹی ہٹا چکی تھی۔ وہ آئلینڈ کافی دور چھوٹ چکا تھا، بہت پیچھے، اسے وہاں جانے کی جتنی جلدی تھی، اب یہاں سے جاتے ہوئے وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی۔ قائزان نے اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے بٹن پریس کرتے ہوئے وینٹی کو واپس بند کر دیا تھا، کیونکہ ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی۔ میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنی خوبصورت جگہ میں نے مس کر دی۔ آپ واپس لے کے آئیں گے نا مجھے یہاں پر؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، آئی پرامس، میں تمہیں یہاں واپس لے کر آؤں گا، صرف 3 مہینے، اور پھر تم جو کہو گی وہ کروں گا۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قائزان اپنے وعدے کا بہت پکا ہے، وہ اسے یقین دلا رہا تھا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اسے کھانا کھلانے لگا۔ وہ پہلے تو کافی اداس لگی، لیکن پھر اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ چھوڑ چکی تھی اور اسے اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا۔ اچھا اب اداس مت ہو، آرام سے کھانا کھاؤ، ویسے بھی 3 مہینے اتنا بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ جب تک تم اس خوبصورت جگہ کو بھولو گی ہم تب تک یہاں واپس آ جائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ یہ کیا، ہم یہاں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے، مجھے زیادہ دن یہاں رہنا ہے، بلکہ اگلی دفعہ نا ہم 15 دن کے لیے نہیں آئیں گے، بہت سارے دنوں کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے پکا والا وعدہ لینے والی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو یہاں کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ آنا نہیں چاہتا تھا، کسی کو یہاں آنا پسند ہی نہیں آیا تھا۔ بورنگ سی جگہ تھی، بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اسے پرانی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ ہاں تو آپ مجھے اس سے پہلے یہاں گھمانے کے لیے کب لے کر آئے تھے؟ اس سے پہلے تو ہم صرف وہاں ہوٹل کے آس پاس کی جگہ گھوم رہے تھے، اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ویسے اب ہم کہاں جانے والے ہیں؟ اب ہم جہاں جائیں گے وہ بھی جگہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ میں نوالہ ڈالتا وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ ہاں اب ہم جہاں جانے والے ہیں وہ جگہ بھی بے تحاشا خوبصورت ہے، بس تیار ہو جا، اور بالکل بھی سیٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اسے کھانا کھانے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ خود بالکل بھی نہیں کھا رہی تھی، صرف وہی قائزان کے ہاتھ سے ہی کھا رہی تھی، کیونکہ وہ شہزادی تھی اور قائزان اپنی شہزادی کے نخرے اٹھانا چاہتا تھا تو وہ کیوں نہ نخرے کرتی، اور قائزان تو ویسے بھی اس کی ایسی بچکانہ حرکتیں پسند کرتا تھا۔ سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ وہاں واپس آ گئے تھے، انہیں واپس اپنے ہوٹل جانا تھا، وہاں سے ان لوگوں نے کچھ سامان اٹھانا تھا، اور پھر آگے سے لوگوں کا واپس مصر جانا تھا۔ اسی لیے پہلے وہ سامان لینے کے لیے اپنے ہوٹل آئے تھے، جہاں 2 دن رکنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ سفر کر کے اب فوراً آگے کا سفر کرنا ممکن نہیں تھا، اور اس کا تو کچھ اور مقصد بھی تھا جو اس نے کرنا تھا۔ اسے ہوٹل واپس لاتے ہی اس نے اسے سونے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ مریم تو ویسے بھی خود بھی اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ صبح یہاں سے نکلنے سے پہلے کے لیے ساری پیکنگ بھی قائزان نے خود ہی کی تھی۔ اب انہیں واپس اس ہوٹل میں نہیں آنا تھا تو اس نے ہوٹل کے سارے بل بھی پے کر دیے تھے۔ سو رہے تھے، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا قائزان نے پرسکون انداز میں کہا۔ اتنی رات گئے فون کرنے کی وجہ کیا جان سکتا ہوں میں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ قائزان نے خاموشی سے ایک ویڈیو اس کے فون پر سینڈ کر دی تھی۔ میں تمہیں بے مقصد کبھی بھی فون نہیں کروں گا مظہر، چیک کرو کہ میں نے تمہیں کیوں فون کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کی ہے۔ اس وقت تمہاری بیٹی جس جگہ پر ہے نا وہاں پر ڈرگز عام سی بات ہے، اور مجھے یہ جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری بیٹی ڈرگز لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو لڑکا ہے نا وہی اسے اس کام پر لگا رہا ہے جسے وہ اپنا بوائے فرینڈ کہتی ہے، وہ اسے کافی بری چیز کی لت لگا رہا ہے۔ میں تمہاری بیٹی پر اپنے مقصد کے لیے نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن مجھے جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری بیٹی تو پہلے ہی اس دھندل میں گری ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کر دی ہے، تمہاری بیٹی اس وقت گھر پر نہیں بلکہ کلب میں ہے، اور اس کلب میں کافی خطرناک چیزیں ہو رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آگے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
لیکن فی الحال کے لیے تم اپنی بیٹی کو بچا لو تو تمہارے حق میں بہت بہتر رہے گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ مظہر پاشا جلدی سے اس ویڈیو کو کھول کر دیکھنے لگا تھا جہاں ایک صوفے پر سینٹر میں اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف اس کے کالج فیلوز تھے جن کی ایج کافی زیادہ تھی۔ وہ اس کی طرح بچے تو ہرگز نہیں تھے۔ اس کی بیٹی ٹیبل پر سفید پاؤڈر ڈال کر اسے ناک کے راستے اپنے اندر اتار رہی تھی۔ مظہر پاشا کے ہاتھ پیر کانپ اٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے اتنے زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ دروازے کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اندر آیا تو کھڑکی کے پاس ہی اسے ایک بڑی سی چادر نظر آئی تھی جو اسی کے بیڈ کی تھی۔ وہ اس چادر کو کھڑکی پر باندھ کر شاید ہر روز ہی اس سے جھوٹ بول کر کہیں جاتی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہ پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتا جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ کلب کون سا ہے، لیکن یہ ایک اندازے کے مطابق یہ وہی کلب تھا جہاں پر وہ لڑکیوں کی ڈیلنگ کرتا تھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اور آج خود اس کی بیٹی وہاں پہنچی ہوئی وہی ساری حرکتیں کر رہی تھی جو وہ زبردستی ان لڑکیوں سے کرواتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے زبردستی معصوم لڑکیوں کو اس ڈرگس کی لت لگائی تھی اور اس کی بیٹی اپنی مرضی سے سارے غلط کام کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو مرم کو بیڈ پر سوئے ہوئے پایا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں اتر چکی تھی، یقیناً وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس کے پاس لیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے سائیڈ سے اس کا فون اٹھا کر اس کی تصویریں دیکھنا شروع کی تھی۔ تصویروں کی تعداد کم از کم 5000 سے زائد تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تصویریں دیکھنا شروع کی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تصویر تھی اس میں۔ اس کی مرم مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ کچھ تصویریں اس نے چہرے پر نقاب رکھ کر ہی بنوا لی تھی کیونکہ جگہ بہت خوبصورت تھی اور لوگ ہونے کی وجہ سے اپنا نقاب اتار نہیں پائی تھی، لیکن ان خوبصورت لمحات کو مزید خوبصورت بنانا چاہتی تھی، بلکہ کیمرے میں قید بھی کرنا چاہتی تھی، اس لیے تصویریں تو بہت ضروری تھی اس کے لیے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کافی ساری تصویریں دیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے موبائل فون کا بلوٹوتھ آن کرتے ہوئے کچھ فوٹوز اور ویڈیوز اپنے فون میں بھیجنا چاہی تھی۔ جب اسے اپنے آپ پر اس کی نگاہیں محسوس ہوئی، فون کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا جو اس سے گھور رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے، آپ میری اجازت کے بغیر میرا فون چیک کر رہے ہیں، اس نے ڈرامائی انداز میں گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے سوچا چیک کر لوں کہ کتنی تصویریں بنا لی ہیں تم نے اور کتنی میموری باقی ہے اس کی، اور کچھ تصویریں مجھے اپنے فون میں بھیجنی تھی۔ اس نے صاف صاف بات کرتے ہوئے ویڈیو سینڈ کرنا شروع کی تھی جب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ اللہ، آپ میرے فون سے چوریاں کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے ایک طرف پھینک کر بولی تھی۔ بیوی کی کوئی چیز چوری کرنا نہیں کہلاتا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر سایہ بنا گیا تھا، جبکہ دونوں فون ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کی تصویریں سیٹنگ پر لگا گیا تھا۔ جی نہیں، جو فون کا مالک ہوتا ہے وہ فون کے رول بناتا ہے، اور میرے فون سے میری تصویریں اور میری ویڈیوز چوری کرنا چوری کہلاتا ہے۔ اس نے اپنا اصول بنایا تھا، جبکہ وہ اس وقت اصول سننے کے موڈ میں نہیں تھا بلکہ رومانس کرنے کے موڈ میں تھا۔ تبھی تو اس کے ہلتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا وہ اس میں گم سا ہونے لگا تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے دوبارہ سونا ہے۔ اس نے اس کی باہوں میں آزاد ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید قائزان کا اب ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 4 گھنٹے بہت ہوتے ہیں سفر کی تھکان اتارنے کے لیے، اب میری تھکان اتارو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر واپس اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی کوئی مزاحمت اس کی باہوں میں قید ہونے کے بعد اس کے کام نہیں آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اب کیسے وہ کرے گا مظہر پاشا کا کام تمام، تو یہ جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔